لیکن دوستو میں ایک اسلامک ویڈیو آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں. ویڈیو کو انت تک بنے رہیے اور دیکھیے. اس میں کچھ آپ لوگ کو نیا سیکھنے کا ضرور ملے گا. میں آپ سے پھر ملتا ہوں. پہلے ویڈیو دیکھیے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا، جس میں طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے. لیکن جب یہ سب کچھ ہونے کا تھوڑا بھی چانس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے دن ہجرت کی کہانی ہے. اسلام کے پہلے دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو بار بار کہتے تھے کہ بہت جلد پورا عرب مسلمانوں کے تابع ہوگا اور رومن اور پرشین ایمپائرز پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جس پر مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑاتے اور بھی زیادہ ظلم کرتے. لیکن یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مکہ کے دو بہت سٹرونگ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا کہ نہ ان سے کوئی کچھ خریدے گا، نہ کچھ بیچے گا اور نہ ان سے کوئی رشتے بنائے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان مکہ کے سائیڈ میں شعب ابی طالب میں رہنے پر مجبور ہوا. یہ بائیکاٹ بنو ہاشم کے مسلمانوں سے نہیں تھا بلکہ پورے خاندان سے تھا، جس میں مسلمان کافر سارے تھے سوائے ایک شخص کے، ابو لہب. اور یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان نے کھانے کی جگہ پتے اور چمڑا بھی کھایا، کیونکہ مکہ پورا ڈیزرٹ ہے. یہاں پہ جتنے بھی خوراک کی چیزیں ہیں وہ باہر سے امپورٹ کی جاتی، اور جیسے ہی کوئی قافلہ مکہ پہنچتا تھا مکہ کے سارے باقی قبیلے پورا خوراک کا سامان خرید لیتے تھے اور پھر بنو ہاشم کو اس میں سے ایک چیز بھی لینے نہیں دیتے تھے. آخر مکہ والوں نے یہ بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے بڑے سپورٹرز ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چل بسے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، اور ابو طالب کے وفات کے بعد بنو ہاشم کا نیا سردار ابو لہب بنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے. ابو لہب نے سردار بنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی سٹیزن شپ ختم کر دی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل بھی سیف نہیں رہے. لیکن اللہ کی طرف سے وہی حکم تھا کہ اسلام کو ہر طرف پھیلانا ہے، اور قرآن میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے سٹوریز سے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا. آخر نبوت کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے، اور زید بن حارثہ کے ساتھ آلموسٹ 100 کلومیٹر کا راستہ بالکل پیدل طے کیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سارے بڑوں سے ملے اور ان سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور سب نے کہا کہ آج کے بعد طائف کبھی واپس نہیں آنا. طائف میں 10 دن گزارنے کے بعد جب کوئی پروگرس نظر نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئے. تو راستے میں طائف کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہاں کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنے لگے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے. وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایک باغ میں پہنچے جو مکہ کے ایک شخص کا تھا، اور یہ دیکھ کر طائف والوں نے آخر ان کا پیچھا چھوڑ دیا. یہ گارڈن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کا تھا، لیکن انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے بھرا ہوا دیکھ کر ترس آیا، اور انہوں نے اپنے کرسچن غلام سے ان کی طرف کچھ انگور بھجوائے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ آپ نے مجھے کیسے ظالم لوگوں کے حوالے کیا، لیکن جب تک آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہاں if we think about it، اللہ کو تو فیوچر پاسٹ سب کا پتا ہوتا ہے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے سے پہلے روک بھی سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں روکا، تاکہ آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ سکے. اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طائف کے واقعے کی سب سے بڑی امپورٹنس ہے. جیسے ہی وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے غم بھلا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا میں نینوا سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا اچھا تو تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوما اور اسلام قبول کر لیا.
इस सब से दूर खड़े उतबा और शेबा ने ये सब कुछ देखा और कहा, लो हमारा ये गुलाम भी गया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए तो वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर हाजिर हुए और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हम इन सब को पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इनकी औलाद में से जरूर कोई मुसलमान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त जुल्म के बाद भी इन सबको माफ कर दिया। मक्का वापस आते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में जिनों के एक ग्रुप को भी इस्लाम की दावत दी और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो उन्हें पता था कि अब वो मक्का के सिटीजन नहीं रहे, तो उन्होंने मक्का के कुछ लोगों से मक्का के अंदर रहने के लिए पनाह मांगने की कोशिश की, जिस तरह आज किसी दूसरे मुल्क का वीजा मांगते हैं। पहले 2 लोगों ने पनाह देने से इनकार कर दिया, लेकिन तीसरे मुतइम बिन आदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी। ताइफ के इतने बुरे एक्सपीरियंस के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने इस्लाम फैलाने का काम जारी रखा। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का हज करने के लिए आते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रात के अंधेरे में इनके कैंप्स में जाते और इन्हें इस्लाम की दावत देते। लेकिन इस सब से भी बहुत कम लोग इस्लाम की तरफ आते, क्योंकि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते तो अबू लहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनके पीछे पीछे जाते और सबसे कहते कि इनकी बात ना मानो। ताइफ के अगले साल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कैंप्स में गए तो वहां मदीना के 6 लोगों से मुलाकात हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने आपस में कहा कि क्या ये वही पैगंबर तो नहीं है जिसके बारे में यहूदी हमें बहुत सालों से कह रहे हैं। अब ये किसी को पता नहीं था, पिछले 1000 साल से अल्लाह यहूदियों के जरिए मदीना वालों के दिमागों को ट्रेन कर रहा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाले हैं। मदीना के इन 6 लोगों ने डायरेक्ट इस्लाम कबूल कर लिया और वापस जाकर मदीना में इस्लाम को फैलाना शुरू किया, जिसकी वजह से अगले साल मदीना से 12 लोग इस्लाम कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मदीना में हर घर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहुंचने लगा। ये कुछ साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, क्योंकि पहले मक्का वालों के बाइकआउट की वजह से शाब अबी तालिब में पत्ते और चमड़े खाने पड़े, फिर अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में इतना जुल्म के जूते खून से भर गए, एंड टू टॉप दैट मक्का की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। लेकिन इन्हीं सख्त हालात अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को थोड़ा सुकून देने के लिए उनको इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। सब्सक्राइब। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग को पसंद है और देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफ़िज़।